حویلیاں کے قریب پی آئی اے کے گھر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے میں سوار افراد کی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے اور جمعرات کی صبح لاشیں ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس سے اسلام آباد پہنچائی گئیں۔ پیر کو ملک میں فضا سوگوار نظر آئی اور اخبارات میں بھی اس حادثے کے بارے میں تفصیلی خبریں شائع کی گئیں۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں سے بعض صبح ہی سے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں جمع تھے۔ ان کا شکوہ تھا کہ متاثرہ خاندانوں کی مناسب رہنمائی نہیں کی جا رہی ہے۔ یعنی ہمارے گھر میں بچوں کو اور رشتہ داروں ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور یہاں پہ ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ پریشانی میں سارا فیملی سارا گھر مبتلا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ ہم یہاں سے اپنے ڈیڈ باڈیز لے جائیں۔ اور پورا گاؤں پریشان ہے، گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ادھر بھی لوگ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں، لائقین کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ کوئی ایئرپورٹ میں پریشان لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کدھر پریشان گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر پیمز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رات کے ادھر بیٹھے ہیں، کوئی صبح کے آئے ہوئے ہیں، مطلب بھٹک رہے ہیں ہر جگہ پہ لوگ۔ اس فضائی حادثے کی مکمل تحقیقات کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جانچ پڑتال تو ہوتی نہیں، اگر جانچ پڑتال ہوتی تو پھر اس طرح کے حادثے تو نہ ہوتے۔ جی، یہ پرانے طیارے چلاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ حادثے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہلے بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں پی اے کے، تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ جو ہے نا طیاروں کا خیال رکھیں۔ ابھی جب کوئی انکوائری ہوتی ہے کہتے ہیں جی بس فنی خرابی، جب یہ کتنا عرصہ ہم گئے فنی خرابی سے کیا چلیں گے؟ تو ہمیں تو بس افسوس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں، دکھ ہے، بہت دل سے دکھ ہے کہ اتنی جانیں اچانک اتنا بڑا حادثہ۔ ادھر پی آئی اے کے چیئرمین اکرام سہگل کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ ہمارا اے ٹی آر جو ہے، یہ ہمارے پاس 11 اے ٹی آر ہیں پی آئی اے کے پاس، اور ان میں سے یہ ایک اے ٹی آر تھا۔ ایک چیک ہوتا ہے جو ہر 500 گھنٹے کے بعد یا 60 دن کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ سول ایویشن اتھارٹی کی نگرانی میں، اور ہمارے انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل، اس کی سرٹیفکیشن باقاعدہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فنی ٹیکنیکل ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو آبویسلی اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، تفتیش ہوگی، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہوں گی اس تفتیش میں۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے پیر کو بتایا کہ طیارے میں سوار 5 افراد کی لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے اور جنید جمشید سمیت بقیہ لاشوں کی ڈی این اے سے شناخت میں 6 سے 8 دن لگ سکتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔